السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 205 سیریل ہے، 205۔ ہم اس بات پہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے میں اپنے صحابہ کو اور امت کو جو تربیت فرمائی، اس کو ہم ترتیب سے بات کر رہے ہیں، جس میں میں نے آپ کو سب سے پہلے بات یہ بتائی کہ جو ارکان ایمان ہیں اس پر آپ نے تربیت فرمائی۔ تقدیر کیا ہے، کتاب پر ایمان کا مطلب کیا ہے، آخرت پر، یہ ساری باتیں میں نے کی۔ پھر دوسری چیز ہم نے بتائی کہ سوسائٹی میں رہنے کے لیے ایک مسلمان کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اخلاق ہم کو سکھلائے تاکہ دنیا میں امن و سکون برقرار رہے۔ سب کے پیچھے مین چیز کیا ہے کہ دنیا میں امن کیسے برقرار رہے، یہ بیسک چیز ہمیشہ یاد رکھیں۔ پھر آپ نے تیسری بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اخلاق کے بعد آپ نے آداب سکھلائے ہم کو کہ سوسائٹی میں رہنے کا ادب کیسے رہا جائے۔ چونکہ پیس کو مینٹین کرنے والی، سکون کو مینٹین کرنے والی سب سے بڑی چیز کیا ہے، وہ ہے کہ آپ قانونی لحاظ سے ہماری تربیت کیا کی گئی، جس کو ہم سیاست کہتے ہیں۔ اب ہم آج سے جو گفتگو کریں گے 2-4 تقریریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی لحاظ سے امت کی جو تربیت کی وہ کیا ہے اور کیسے ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ لفظ سیاست جب آ جاتا ہے تو ہم جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ بہت گھوڑے کی طرح سے کودنے لگتے ہیں۔ پہلے اس کو سمجھ لیں کہ حقیقت اس کی کیا ہے۔ کودنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم دنیا کے سیاستدان کو جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں اور اسلام کو دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا تو ان سے جم ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم اس سیاست کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ جو آج کی سیاست ہے، ہندوستانی ہو یا ملکی سطح پر یا غیر ملکی سطح پر ہو، ہم اس سیاست کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ یہ سیاست تو ایک گندا نالا ہے۔ ہم جس سیاست کی بات کر رہے ہیں وہ رسول اکرم نے کس طریقے سے امت کو سکھلایا کہ سیاست کیا چیز ہے، سب سے پہلی بات۔ پھر سیاست کی ضرورت کیوں ہے، کیا ضروری ہے کہ مطلب ایک نماز پڑھنے والا آدمی سیاست بھی جانے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ نماز پڑھتے رہو، لیکن یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ صاحب نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والے کو سیاست بھی جاننی چاہیے۔ کون سی سیاست؟ اسلامی سیاست۔ اس کی ضرورت کیا ہے، یہ بات آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ، پھر ہم آگے بات کریں گے۔ دیکھیں، حقیقت کیا ہے کہ جب آپ امن قائم کرنا چاہتے ہیں دنیا میں کہیں بھی آپ چاہتے ہیں، مثال کے طور پر ایک آدمی چوراہے پہ کھڑا ہو کر کے خوب پٹاخے دگا رہا ہے، کسی کی سن نہیں رہا، آپ بتائیں اس کو منع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پورے محلے کو ڈسٹرب کر رہا ہے، دائیں پٹاخے دگاتے چلا جا رہا ہے، لوگ سمجھا رہے نہیں مان رہا۔ اب آپ کے پاس کیا چیز ہے جو اس کو روکی جا سکتی ہے؟ وہ طاقت ہے، وہ قانون ہے۔ یہی ابھی الیکشن ہوا یو پی میں، الیکشن کمشنر نے طے یہ کر لیا، قانون دیکھیں جب اپلائی کرنا چاہتی سرکار تو ایسے کرتی، الیکشن کمشنر نے یہ طے کر لیا کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ کسی بھی آدمی کی دیوار پر لکھ نہیں سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2، اس نے طے کیا کسی سرکاری جگہ پر آپ پوسٹر نہیں لگا سکتے۔ نمبر 3، جس کے گھر پہ پوسٹر لگا ہے اس کی اجازت کے بغیر نہیں لگا سکتے۔ نمبر 4، آپ مائک سے اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ سب کچھ اس نے کر دیا، کیوں؟ کیونکہ قانون تھا اس کے پاس۔ اور قانون کو نافذ کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جب الیکشن کمشنر رولنگ شروع کرتا ہے تو اسٹیٹ گورنمنٹ کی رولنگ ختم ہو جاتی ہے۔ مایاوتی چیف منسٹر تھی، اس نے کیا کہا
کہ لکھنؤ کے جتنے پارک میں اس نے ہاتھی بنائی ہے سب کو کور کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ ہاتھی اس کا سمبل ہے اور اس سے اس کا پرچار ہوتا ہے. سرکار کی زمین اور سرکار کا اسٹیچو، سرکار کا پیسہ کسی ایک آدمی پہ نہیں ہو سکتا، ورنہ سب پر ہونا چاہیے. پوری ہاتھیوں کو، سینکڑوں ہاتھیوں کو انہوں نے کیا کر دیا؟ کور کروا دیا کالے کپڑے سے. یہ ہے بھارت کا قانون بھی. اگر آپ اپنے یہاں دیکھنا چاہتے ہیں، جس دن کرناٹک اسٹیٹ چاہتا ہے کہ لوگ ہیلمٹ لگا کے چلنے لگتے نہیں چلنے لگتے. کیوں؟ کیونکہ قانون ہے. پتہ یہ چلا کہ انسانی مزاج میں ہے کہ وہ اپنی منمانی کرے گا، قانون اس کو کیا کرے گا؟ گرفت کرے گا. اس لیے اسلام کو اب قانون کی بات کرے گا کہ صاحب یہ کام ایسے کرو، کہے گا نہیں کرتے تو قانون نافذ کرنا پڑے گا. لہذا اسلام کا سیاست سے بہت گہرا ربط ہے، اس کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی. نمبر 1، اگر مذہب نام ہے، بہت غور سے سنیے گا، اگر مذہب نام ہے چند رسومات کے ادا کرنے کا، نماز کا، تسبیحات کا، روزہ کا، زکوٰۃ کا، اگر چند رسومات کا نام مذہب ہے تو اسلامی کی جو کتاب ہے، کون سی کتاب؟ قرآن کریم، اس میں قانون کی کوئی چیز ذکر ہی نہیں کرنا تھا اللہ کو. طلاق کا یہ قانون، مرڈر کا یہ قانون، شادی کا یہ قانون، زمین کی ملکیت کا یہ قانون. یہ قانون کیوں بتا رہا ہے وہ؟ ارے ہم کو بتا دیتا اللہ کہ دیکھ بھائی تو 5 وقت کی نماز پڑھ لے، حج کر لے، روزہ رکھ لے، تیرا بیڑا پار ہے. یہ سب قانون بتانے کی قرآن میں کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر اس کو نکال دیا جائے ان قانون کو تو قرآن جا کر کے آدھے سے بھی کم رہ جائے گا. وراثت کا قانون، پھر وہ جو کچھ اس میں کم بچا تھا وہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپلیٹ کیا. پھر اس میں بھی جو کم بچا تھا، یا اس میں جو چیزیں ابھی بچا نہیں تھا بلکہ یہ کہہ لیں کہ اس سے جو ایکسپلینیشن کرنا تھا وہ چاروں فقہا نے بیٹھ کر کے کیا کر دیا؟ ایکسپلین کر دیا. اور ایک لمبی ہمارے پاس کتابیں بن گئی. اگر ہمارا مقصد چند ان چیزوں کا پر عمل تھا تو یہ سارے جتنے محنت کی جا رہی کس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قانون کا نافذ کرنا، قرآن میں قانون کا نازل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام سیاست سے گہرا تعلق رکھتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ نمبر 1، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا، مذہب کا سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑی پرانی کہانی ہے. امریکن جتنے پریسیڈنٹ اب تک آئے ہیں، ہندوستان کے جتنے پرائم منسٹر اب تک آئے ہیں، سب نے یہ کبھی نہ کبھی تقریر میں یا پارلیمنٹ میں یہ بات بڑے زور شور سے اٹھائی ہے کہ مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. مذہب الگ چیز ہے، سیاست الگ چیز ہے. وہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں وہ ایک حد تک صحیح کہہ رہے ہیں. کیوں؟ تمہارے مذہب میں قانون ہے ہی نہیں، لہذا تم سیاست میں انٹرفیئر کرنا بھی چاہو، مداخلت کرنا بھی چاہو تو نہیں کر سکتے ہو. بھائی ایک کرسچن بولتا ہے کہ اس مذہب کا سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. کیوں؟ تمہارے یہاں یہ لکھا ہی نہیں کہ اگر بیوی کا لفڑا ہو جائے تو طلاق کیسے دیا جائے. تم کو اگر بتا بھی دیا جائے کہ ٹھیک ہے تم پارلیمنٹ میں گھس کر کے قانون نافذ کرو، تو قانون کی کوئی چیز تمہارے پاس موجود ہی نہیں ہے. تو وہ جو جملہ کہتے ہیں کہ اسلام کا سیاست سے نہیں تعلق ہونا چاہیے، وہ ہوشیاری میں کہہ رہے ہیں تاکہ ہمارا لیکیج مذہب کا باہر نہیں آنے پاوے. اب ہم ان کی دیکھا دیکھی، ہم بھی چولہا پھونکی والی بات ہے. وہ کہتے ہیں، ہم بھی کہنا شروع کر دیا، ہمارے مسلمان بھی، کہ بھائی ہم سیاست سے مذہب کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. بھائی سیاست سے مذہب کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے رولر ابو بکر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہے مدینہ کے. نبوت اپنی جگہ ہے، رسالت اپنی جگہ ہے، حاکم آپ اپنی جگہ، چیف آف آرمی رہ چکے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کس سیاست سے آپ کہہ رہے تعلق نہیں ہے. ابو بکر کو یا تو کہہ دیا جائے کہ ابو بکر جو ہے وہ بڑے ہی غلط کام کیا، خدا نہ خواستہ انہوں نے، کہ صاحب اتنے بڑے تہجد گزار تھے اور سیاست پہ قدم رکھ دیا انہوں نے. تمہارے چار کے چاروں خلفائے راشدین کیا ہیں؟ امیر المومنین ہے. خلافت کا سب سے بڑی ذمہ داری ہے، سیاست کا سب سے بڑا عہدہ ان کے ہاتھ میں. تو مذہب اسلام جو سیاست کی بات کرتا ہے وہ سیاست ہے جو قرآن حدیث میں لکھی ہوئی ہے. چاہتا کیوں ہے یہ بات سمجھ لیجئے. چاہتا کیوں ہے؟ دنیا میں 3 طریقے کے قانون ہیں. کتنے طریقے کے قانون؟ 3 طریقے کے.
ایک قانون تو ایسا ہے جس میں ایک انڈیویجول آدمی، ایک فرد کیا کرتا ہے، قانون بناتا ہے. اس کی کھوپڑی اگر اچھی ہے تو اچھے قانون بنا دیتا ہے، کھوپڑی خراب ہے، خراب قانون بن، جس کا نام بادشاہت ہے. آپ بادشاہ سے پوچھیں یہ قانون کیوں ایسا ہے، تم کو اختیاری نہیں ہے. جہاں بادشاہ ہے وہاں کسی آدمی کو یہ پوچھنے کا اختیار ہی نہیں ہے یہ قانون کیوں ہے. کیوں؟ ایک کھوپڑی نے بنایا ہے، اچھا ہو یا خراب ہو تم کو ہر حال میں اسی کے تحت زندگی گزارنی ہے. اچھا، اب یقینی بات ہے کہ جب ایک بندہ قانون بنائے گا تو بندے کے اندر ہزاروں قسم کی کمزوریاں پیدائشی طور پر رکھی گئی ہیں. ان الانسان خلق ضعوفا، کہ انسان پیدائشی طور پر کمزور ہے. آپ ہر لحاظ سے کمزوری ہمارے اندر موجود ہے. ہم جب قانون بنائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا، ہماری کمزوری ہمارے قانون میں نظر آئے گی. ابھی مجھ سے کہا جائے کہ مولانا مدرسہ کئے بجے شروع ہونا چاہیے، اب میں مدنی کالونی سے آ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میری بس وہاں پر 7:25 پر آتی ہے. میں مشورہ کیا دوں گا، دیکھو بہتر یہ ہے کہ 8:30 سے مدرسہ رکھو. لیکن میں یہ بولوں گا نہیں کہ میری بس چونکہ 7:25 پر آتی ہے، میں پہنچتا ہوں 8:15 بجے، لہذا 8:25 سے مدرسہ رکھا جائے. ہم جب قانون بنائیں گے تو ہم یہ ناممکن ہے کہ اپنے مفاد کو کنارے رکھ کر کے مدرسے کے مفاد کو ہی صرف سامنے رکھ کر قانون بنائیں. اگر ایسا بندہ کر رہا ہے وہ بزرگ ہے. وہ جو بزرگ آپ کہتے ہیں جس آدمی کو بزرگی کا کوئی انجیکشن نہیں ملتا ہے، کیا انجیکشن لگا لیے بزرگ بن گئے. وہ بزرگ بنتا کیسے ہے؟ جو انسانی کمزوریاں غلطی پر ابھارتی ہیں ان کو کیا کر لیتا، وہ کنٹرول کر لیتا ہے، لہذا وہ بزرگ بن جاتا ہے. ہم جتنی چیزیں ہم مشورہ دیتے ہیں کسی کو اپنے مفاد کے تحت، ہم قانون بناتے ہیں اپنے مفاد کے تحت، ہم اپنی ضرورت کے تحت باتیں کرتے رہتے ہیں. تو اگر ایک آدمی قانون بنائے گا تو اس کی جو کمزوری ہوگی وہ ساری کی ساری اس کے اندر قانون میں نظر آئے گی. یہی وجہ ہے کہ سب سے بدترین چیز اسلام میں کیا ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے. اسلام کبھی اس کو پسند نہیں کرتا ہے. اچھا، دوسرا قانون یہ ہے کہ صاحب سب لوگ مل کر کے بیٹھ کر بنائیں گے. یہ تھوڑا سے بہتر ہے. اب اس میں کیا پرابلم ہے جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں؟ ایک پارٹی جیت کر کے الیکشن میں آ گئی، کتنی سیٹ لیا اس نے؟ 100 سیٹ ہے ٹوٹل ملک میں، مثال کے طور پر 51 اس نے لیا ہے. دوسرے والے نے کتنا لیا ہے؟ 49 کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بھئی ایک ہی سیٹ تمہاری زیادہ ہونے سے تم اب جو چاہو گے وہ قانون بنا لو. یہ کیا کی شرافت ہے؟ اچھا، پھر مزے کی بات اگر آپ اس کو انالائز کریں، آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں جتنی سرکاریں اب تک بنی ہیں 1947 کے بعد سے اب تک، کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ اس سرکار کو، اس پارٹی کو 50% بھی پبلک نے ووٹ دیا ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ جیسے کانگریس نے رولنگ کی ایک زمانے تک کتنے سے رولنگ کرتی رہی؟ 34%، 35%، 35%. پہلی بات تو ہندوستان میں کبھی آج تک 100% ووٹنگ نہیں ہوئی. نمبر 1 فالٹ. بہت زیادہ ووٹنگ ہو جاتی تو 60 اور 70 کے بیچ میں ہو جاتی ہے. 70% لوگوں میں سے 35% لوگوں نے کانگریس کو ووٹ دیا. 35% کے بعد جتنا پرسنٹ بچا وہ 5 پارٹیوں میں بٹ گیا، لہذا وہ 35 زیادہ ہو گیا، یہ سب کنارے ہو گئے. 5 لوگ تمہارے مخالف ہیں لیکن تم اس لیے ہو کہ وہ 5 الگ الگ بٹے ہیں، لہذا تم جمہوریت تمہارے نام ہو گئی. یہ جمہوریت کا فالٹ ہے. اچھا، جمہوریت کو دوسرا فالٹ کیا ہے؟ اگر اکثریت اس بات پر اتفاق کر گئی کہ زنا اچھی چیز ہے، قانون بن جائے گا. بن گیا. یورپ میں قانون بن گیا کہ صاحب لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے، لڑکا لڑکا سے شادی کر سکتا ہے. اقلیت جو لوگ 2-4 لوگ مخالفت کرے تھے وہ نیچے ہو گئے، اکثریت نے کہہ دیا صاحب صحیح ہے. اکثریت تو پتہ کیا چلا کہ اکثریت معیار ہے. اب اکثریت کو کیا کرتا ہے؟ آپ اپنا الیکشن دیکھ لیجئے. اکثریت جس کے پاس پیسہ ہے وہ اکثریت کو خرید لیتی ہے. یہ ہے جمہوریت. بھائی آپ کے الیکشن میں کیا ہوتا ہے
کہ ایک آدمی جس کو جیتنا ہے وہ پہلے سے ممبر بنا کر کے پیسہ اپنا لگا کر کے اپنے فیور کے لوگوں کو بنا لیتا ہے، بنانے کے بعد الیکشن کرواتا ہے، وہ الگ بات ہے کبھی ہار جائے، لیکن خریدنے کی کوشش کرتا کہ نہیں کرتا؟ تو اکثریت کو کس سے خرید لیا جاتا؟ پیسے سے۔ وہاں بھی شفافیت، ٹرانسپیرنسی ختم ہو گئی، شفافیت نہیں رہے گی۔ یہ ایسے 20 فالٹ ہے جمہوریت کے۔ اچھا، اب وہ جو ڈکٹیٹرشپ میں کیا تھا کہ ایک گندگی کا ٹوکرا ایک کے سر پہ تھا، جمہوریت میں کیا ہو گیا؟ ایک گندگی کا ٹوکرا بہت لوگوں کے سر پر ہو گیا، گندگی وہی ہے، تھوڑا تھوڑا بانٹ لیے سب لوگ، بات وہی ہے۔ اب تیسرا قانون، پانی لے، تیسرا قانون کیا ہے؟ تیسرا قانون ہے اللہ کا قانون۔ کس کا قانون؟ اللہ کا قانون۔ یہ دنیا میں 3 ہی قانون پائے جاتے ہیں، اللہ کا قانون، پارلیمنٹ کا قانون، ڈکٹیٹر کا قانون۔ یہ جو اللہ کا قانون ہے، چونکہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اگر ہم یہ بلیو کرتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں کہ رب نے ہم کو پیدا کیا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہے وہ سب سے زیادہ ہمارے بارے میں نالج رکھتا ہے۔ ہمارا مزاج کیا ہے، ہم کہاں کہاں ڈنڈی مارتے ہیں، ہمارے لیکیج کیا ہیں، سب کچھ ہمارا پیدا کرنے والا جانتا ہے۔ لہذا جب وہ قانون بنائے گا تو اس قسم کا فالٹ نہیں آ سکتا۔ نمبر 1، اس کو تم سے کچھ لینا نہیں ہے کہ وہ اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر قانون بنائے۔ بھئی ہم تو قانون بناتے، جیسے میں نے کہا نا کہ مجھے اگر 8:15 7 پہ نکلنا ہے تو مطلع سے ٹائمنگ اس مدرسے کی رکھیں گے، اور اگر مجھے دیر میں نکلنا ہے تو ہم دیر میں رکھیں گے۔ اللہ سے ہم کو کچھ دینا نہیں ہے، اللہ کہ ہم اس کو دیں گے تو اللہ کی خدائی ہماری وجہ سے چل رہی ہے، لہذا اس کا مفاد نہیں ہے، لہذا وہ قانون ہمیشہ صحیح رہے گا، کیونکہ اس میں مفاد ہے ہی نہیں کچھ بھی اس کا۔ تو پہلی بات کیا ہو گئی؟ پہلی بات یہ ہو گئی کہ جب اللہ قانون بنائے گا تو آپ کی اور ہماری نفسیات اور ہمارے مزاج سے ٹوٹل وہ واقف ہے، لہذا وہ جب قانون بنائے گا تو وہ ہم سے ٹیلی کرے گا۔ ابھی اور بات کرتا ہوں۔ اچھا، جب اللہ قانون بنائے گا تو قیامت تک کی فائل کھولے گا وہ، کہ کیا کیا ہونا ہے۔ اگر ہم یہ قانون بنائیں گے تو اس کے کیا ری ایکشن ہونے ہیں، دونوں لحاظ سے اس کو معلوم ہے، نالج کے لحاظ سے بھی معلوم ہے اور ہماری پیدائش کے لحاظ سے، ہماری کمزوری کے لحاظ سے بھی اس کو معلوم ہے۔ لہذا وہ قانون جب سیٹ اپ کرے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ قیامت تک فائل کھول کر کرے گا، کبھی آپ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو اللہ بناتا ہے قانون، اس میں کبھی چینجنگ نہیں آتی ہے، اس میں چینجنگ آ نہیں سکتی ہے۔ بندہ جب قانون بناتا ہے، ہر سال پارلیمنٹ میں بل پیش ہوتا ہے، اس کے خلاف بل پیش ہوتا ہے جو کہ کچھ دن پہلے بہت جینیس لوگوں نے قانون بنایا تھا، اب اس کے خلاف بل آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بندے نے قانون بنایا ہے، بندے کا قانون بنایا ہوا ایک نہ ایک دن بدلنا ہے، زیادہ بدلتا رہتا ہے۔ اب یہ جو قانون ہے، اسی کا نام نافذ کرنے کا نام سیاست ہے۔ وہ قانون جو نافذ کرنا ہے اسی کا نام کیا ہے؟ سیاست ہے۔ چاہے پارلیمنٹ کے ذریعے نافذ کیا جائے، چاہے ایک کو امیر المومنین بنا کر کے نافذ کر دیا جائے، دونوں شکلیں اسلام میں ہو سکتی ہیں کہ ایک آدمی پر آپ اعتماد کریں کہ صاحب یہ قانون کیوں۔ دیکھیں، اسلامی جو حکومت ہوتی ہے، اسلامی حکومت قانون بناتی نہیں، وضع نہیں کرتی ہے، قانون کا نفاذ کرتی ہے۔ قانون تو ہمارے پاس آلریڈی کیا ہوتا ہے؟ موجود ہوتا ہے۔ جو قانون موجود نہیں رہتا اس کے لیے وہ کونسل بنا لیتی ہے، ایک پارلیمنٹ بنا لیتی چھوٹی سی، اور ان سے بیٹھ کر کے ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہم کو گائیڈ کر دیا کہ دیکھو جب مسائل آئے، معاذ بن جبل کو گورنر بنا کے بھیجا، معاذ بن جبل کو گورنر بنا کے بھیجا، یقینی بات ہے سیاست، گورنر جو ہے سیاست ہے۔ معاذ بن جبل سے پوچھا کہ معاذ بن جبل اگر پرابلم آئے گی وہاں تو کیا کیسے حل کرو گے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر پرابلم آئے گی نا تو ہم اللہ کی کتاب سے حل کریں گے، ہم اللہ کی کتاب سے حل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر معاملہ اللہ کی کتاب سے نہیں ملے گا تو کہاں سے حل کرو گے؟ کہ ہم آپ کی سنت پلٹ کے دیکھیں گے کہ اس میں کیا لکھا ہوا، وہاں سے حل کریں گے۔ تو انہوں نے کہا اگر میری سنت میں بھی معاملہ نہیں ملا، ایسا معاملہ آ گیا جو نیا نیا ہے ایک دم، تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ کس مسئلے سے سملر ہے، برابر ہے،
وہ جو فیصلہ دیا ہے وہی فیصلہ ہم دے دیں گے. حضور نے فرمایا اگر سملر بھی نہیں ملا تو کیا کرو گے؟ کہا پھر ہم اللہ سے دعا کریں گے اور اپنی رائے کا، اپنے دماغ کا استعمال کریں گے. دماغ کا استعمال کرنے کے بعد ہم کیا کر دیں گے؟ فیصلہ دیں گے جس کا نام اجتہاد ہے. تو اگر ہمارے پاس مسئلہ آتا ہے اسلامی حکومت میں، اسی سسٹم کے تحت مسئلے کو کیا کر لیا جاتا ہے. یہ جو فقہ ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں بیٹھ کر کے؟ انہوں نے یہی کیا پوری زندگی. مسئلے نظر آئے ان کو، انہوں نے مسئلے کو حل کرنے کی فکر کی. آخر میں لکھ دیتے ہیں کیا؟ اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنے تقوی کے لیے کہ یہ مسئلہ میں نے بیان کیا، ہم کو حدیث نہیں ملی. اگر آنے والے دن میں تم کو حدیث مل جائے تو میرے مسئلے کو کنارے مار دینا اور حدیث پر عمل کر لینا. تو یہ ہمارے پاس 4 سسٹم ہوتے ہیں. اس 4 سسٹم کے تحت کیا ہوتا ہے؟ قانون چلتا رہتا ہے. تو یہی قانون کو چلانے کا نام کیا ہے؟ سیاست ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب چونکہ اسلام کا مین مقصد سو رہے ہیں، سونے کے لیے ہوتی. اصل میں یہ ٹاپک ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگے، یہ خشک ٹاپک ہے. اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بڑے صوفی ٹائپ آدمی ہے، تو بڑی پہلے تسبیحات یہ وہ سب کرتے رہے. تو لوگ بولے بڑی روحانیت ہے ماشاءاللہ. جب انگریزوں سے معاملہ پھنسا اور سرداروں سے، اب انہوں نے جب جہاد کی تیاری کی تو اب انہوں نے کہا کہ بھئی اب ایسا ہے کہ تہجد کے ٹائم پر اٹھ کر کے گھوڑوں کو مالش کرنا ہے، گھوڑوں کو خرارہ بولتے ہیں، اس کو خرارہ لگانا ہے، ان کو چارہ دینا ہے، ان کو صاف جگہ باندھنا ہے. اب یہ سب کرنے کے کچھ دن کے بعد پوچھے اچھا بتا وہ پہلا والا اچھا لگ رہا تھا کہ یہ اچھا لگ رہا ہے؟ کہا وہ پہلے والے بڑا مزہ. یہ جو آپ نے شروع کیا نا، اس میں وہ اندر سے روحانیت نہیں محسوس ہو رہی ہے، سمجھے نہیں؟ تو یہ ٹاپک وہ ہے خرارہ لگانے والا. اس میں وہ جو دلچسپی والی آپ کی آئے گی آگے بات، آپ کو اچھا لگے گا. لیکن ابھی چونکہ ہم بیسک بات لے کے چل رہے ہیں، اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت خشک بات ہے. خشک بات ایسی بات نہیں ہے، یہ خشک بات. لیکن اس کو بھی جاننا آپ کو ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ یہ نظریہ نہیں بنائے بیٹھے. بہت لوگ خود سے بولتے ہیں نا بڑے تقوی میں، یار ہمیں سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو بازار میں کیا ہوتا مجھے کچھ معلوم ہی نہیں ہے، پیپر پڑھتے رہے، یہ پیپر تو ہم دیکھتے نہیں. یہ بھولا بھالا مسلمان کوئی اچھی چیز نہیں ہے. مسلمان کو بہت زیادہ ہوشیار ہونا چاہیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، سمجھے نہیں؟ اب ابھی ایک صاحب آئے تو بات کرنے، وہ بہت پڑھے لکھے ہیں، میں بہت چھوٹا سا آدمی. انہوں نے ایک ٹاپک پر بات کی کہ صاحب یہ اسکیم ہے اور اس میں فائنینشیل سپورٹ کیا جاتا ہے اور یہ ہے وہ ہے. وہ سمجھے سیدھا سادہ مولوی ہے. ہم نے کہا اس آدمی کے پالیسی کی بات کر رہے ہیں جو بنگلہ دیش کا رہنے والا ہے، جس کو نوبل پرائز دیا گیا ہے. اب وہ کہا، ہم نے کہا اسی کی ساری پالیسی ہے یہ. ہم نے کہا ایک بات آپ کو بتا دیتے ہیں، ثواب کمانے کے لیے گناہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ثواب کمانے کے لیے گناہ کریں تاکہ ثواب ملے، یہ کوئی اسلامی پالیسی نہیں ہے. یہ ہزاروں قسم کے ایسے آئیڈیاز آتے ہیں کہ جس کے پیچھے گناہ ہوتا ہے تاکہ کیا کیا جائے؟ ثواب کیا جائے. کوئی بھی ثواب کی بنیاد گناہ کی پالیسی پر رکھی ہی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. تو یہ جو ٹاپک چل رہا ہے یہ اس میں آپ کو ہوشیار رہنا، آپ کو جاننا ہے. بہرحال ان کی سونے کی برکت سے یہ ہو گیا. اتنی باتیں آپ کے سامنے آ گئی. اللہ بولتا ہر کام میں مسئلہ اتنا، اس لیے تو ہم جو بات آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مذہب کا سیاست سے ایک گہرا تعلق ہے. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. علامہ اقبال نے کہا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے، اگر سیاست اور دین کو تم نے الگ الگ کر دیا تو چنگیز خان نہیں بول رہا ہوں میں، چنگیز خان کی پالیسی آ جائے گی اور اسلام اصل کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. لہذا اپنے ذہن میں یہ بات قطعی نہیں آنے دیں کہ مذہب کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات نہیں. سیاست
مولانا تھانوی جیسا آدمی، امداد اللہ مہارجی جیسا آدمی، مولانا دامن صاحب مولانا دامن تو شہید ہوئے، امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے ہیں، انگریزوں کے خلاف جنگ کی ہے، تلوار اٹھائی ہے، شہید ہوئے ہیں مولانا حسین محمدی رحمۃ اللہ علیہ۔ کون ہے ہمارے کابرین؟ سارے کے سارے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جیل ہی ہو گئی ہے، اور مالٹا میں جا کر ان کو قید کر دیا۔ اگر وہ صرف اتنا کہتے کہ انگریز سے کہ بابو تم کو جو کرنا ہے کرو، ہم بیٹھ کے اللہ اللہ کریں گے اپنی مسجد میں، ہم کو کیوں ڈسٹرب کرتے ہو؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں قید کرتا؟ لیکن انہوں نے دیکھا کہ نہیں، اس کی پالیسی خطرناک ہوتی جا رہی ہے انگریز کی، یہ آج صرف کہہ رہا ہے ہم ایسے ایسے کریں گے، لیکن کل یہ ہمارے بچوں کی زندگی سے کھیلے گا، سلیبس بدلے گا، ان کی اسلام کی تہذیب کو ختم کرے گا۔ لہذا جہاد کا انہوں نے نعرہ لگا دیا سب لوگوں نے، اور اس کا نتیجہ نکلا۔ یہ تو آج لوگ کیش کرا رہے ہیں غیر مسلم حضرات، ساری محنت خدا کی قسم مسلمانوں کی ہے، اور ہم اتنے نادان ہو چکے ہیں، ہم کو خود بھی نہیں معلوم کہ ہمارے ان علماء نے محنت کیا کی ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اب جب کبھی آزادی کا یا فریڈم فائٹر یا سوتنترتا سینانی کا نام آتا ہے تو گاندھی جی نہرو جی سماچار سماپت ہوئے۔ گاندھی جی کا نام آیا، نہرو جی کا نام آیا، سماچار سماپت ہے، نہ اس میں شیخ الہند کا نام ہے، نہ مولانا مدنی علیہ الرحمہ کا نام ہے، نہ کیا کہتے ہیں ابوالکلام آزاد کا نام ہے۔ بچوں کو جو آپ کتابیں جا کر دیکھیے جو پڑھائی جا رہی ہیں، جس میں سوتنترتا کی بات کہی جاتی ہے، فریڈم فائٹر کی، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہی ہے۔ حالانکہ ہمارے سارے لوگ اس میں انوالو ہوئے، اور انہی کے انوالو ہونے سے معاملہ ہندوستان کا بچا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں آج بھی ہم 60 سال کے بعد پھر اسی پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ان کی بڑی قربانی ہے۔ تو اگر یہ لوگ جیسے آپ بھولے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں صاحب ہم کو مذہب سیاست سے کوئی مطلب ہے، اگر یہ لوگ کرتے تو بیڑا غرق ہو گیا ہوتا ہم لوگوں کا۔ ان لوگوں نے بہت پہلے اسٹیپ لیا، لہذا اسلام کا سیاست سے گہرا تعلق ہے۔ اب تعلق ہونے کی وجہ بتا کر اپنی بات ختم کرتے ہیں، اور کل سے انشاءاللہ اس پر ہم ترتیب سے گفتگو کریں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسلام کا مقصد سکون ہے۔ غور سے سنیے گا، اسلام کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں سکون کیسے برقرار رکھا جائے۔ سکون برقرار رکھنے کے لیے لازم ہے کہ پاور آپ کے ہاتھ میں ہو، اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے کہ آپ سکون برقرار۔ آپ گھر میں بھی یہی کرتے ہیں، آپ کا چھوٹا بچہ ہے، ایک مرتبہ منع کرے بیٹا یہ کام نہیں کرنے کا، پھر کیا، تیسری مرتبہ کیا کرتے ہیں؟ پاور یوز کرتے نہیں، پاور یوز کرتے نہیں کرتے، دو جھاپڑ مارے وہی پاور ہے۔ تو پاور کے بغیر آپ کبھی بھی سکون نہیں لا سکتے۔ ایک آدمی نے اپنی چادر بچھا رکھی ہے، گندی ہے، آپ کو نماز پڑھنا ہے، آپ بولتے بھائی چادر اٹھاؤ یار، میں مصلی بٹھا کر نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ بولتا دیکھ تجھے پڑھنا ہے، پڑھی سی گندی پہ پڑھنے کا ہے۔ اب ایک ہی شکل ہے، یا تو گندی چادر پہ نماز پڑھ لو، اور یا طاقت سے چادر اٹھا کے پھینک دو، مصلی بچھا لو۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ باطل ٹھنڈے دل سے کہے گا آپ بہت اچھے آدمی ہیں، ہماری چادر اٹھا کر پھینک دو، اپنا مصلی بچھا لو، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ باطل تو ہمیشہ ٹکر لینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، جبکہ آپ امین ہیں، صادق ہیں، پوری دنیا، پورے عرب اس وقت آپ کو جو ہے وہ سب سے اچھا انسان مانتے تھے، لیکن جہاں باطل کی بات آئی وہاں سب کیا ہو گئے؟ سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ وجہ سیاست میں آنے کی کیا ہے؟ اسلام کا سیاست سے تعلق ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ پاور کو ہونا، طاقت ہونا۔ اب چونکہ پاور جب آتا ہے تو انسان کے اندر ظلم ہونے کی بھی چانسز ہوتے، اس کو ہمارے رسول نے تربیت کر دیا۔ یہ بات اصل بتانا چاہ رہا ہوں جو کل سے انشاءاللہ شروع کریں گے، کہ وہ جو پاور آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کی وہ تربیت آپ نے فرمائی، کیونکہ اس کے نفسیاتی طور پر ہے کہ جب طاقت آتی ہے، جب پیسہ آتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے۔ ہمارے رسول نے وہ ہماری تربیت فرمائی کہ اگر پاور آئے گا تو آپ کی تربیت کیسی ہوگی، آپ دشمن پر غالب ہوں گے تو ان کے ساتھ بیہیو کیسے کریں گے، آپ کے پاس قیدی غیر مسلم آ جائیں گے تو ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا کیا جائے گا، اگر عورتیں پکڑ کر آ جائیں گی تو ٹریٹمنٹ کیا ہوں گے، اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہو تو آپ بارڈر پر سیکیورٹی کیسے رکھیں گے، اگر باہر کے لوگ آپ کے ملک میں رہنا چاہتے ہیں تو ان کو آپ کیا رائٹس دیں گے۔ یہ ساری چیزوں کو آپ نے کیا کر دیا؟
ترتیب دے دیا تاکہ پاور آنے کے بعد بندہ ظلم نہیں کر سکے بلکہ صحیح طور پر چلا سکے. یہ باتیں آپ کے سامنے کرنی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بہت سے لوگ کنفیوز ہے کہ آج پروگرام نہیں ہوا اس لیے نہیں آئے ہیں. آپ لوگ اس کو پاس کریں, پروگرام شروع ہے, اور سوئیں گے تو پھر ہمارا دل نہیں لگے گا. مرکز میں عشاء کا ٹائم بدل گیا ہے, 8:15 بجے نماز 8:15 ہو گئی ہے, تو اب کل کر دیں گے. آج کریں گے تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے, اور پہلے کر دیں گے. 9:05 پہ کر رہے ہیں نا, پہلے ہم اپنی نماز گھٹائیں گے کل انشاءاللہ, پھر اس کے بعد اس پروگرام کو تھوڑا سا نیچے کریں گے. سب بھی ریکارڈ کرا دیا تم نے.